السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ پچھلی تفسیر سورہ نساء کی چل رہی تھی اور یہ کنٹینیو ہے ابھی بھی۔ ہم لوگ 5واں پارہ والمحسنات میں موجود تھے اور پچھلی تفسیر میں جو سورہ نساء کی جو پچھلی تفسیر آئی تھی اس میں ہم لوگ آیت نمبر 42 تک مکمل کر چکے تھے، یعنی والمحسنات کا 3 رکوع اور آیت نمبر 42 تک 42 تک مکمل کر چکے تھے۔ آخری آیت جو آئی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، کہ جس روز کافر رسول کے نافرمان جس روز کافر اور رسول کا نافرمان آرزو کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور وہ اللہ سے کوئی بات نہ چھپا سکیں گے۔ یہاں تک ہم لوگ مکمل کر چکے تھے۔ اب ہم لوگ انشاءاللہ 42 کی آیت سے آگے چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا، یعنی اے ایمان والو جب تم نشے میں مست ہو، اے ایمان والو جب تم نشے میں مست ہو، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایمان والو جب تم نشے میں مست ہو تو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تک کہ اپنی بات کو سمجھنے نہ لگو، اور جنابت کی حالت میں بھی جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ اگر راہ چلتے گزر جانے والے ہو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو اور اپنے چہروں اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ آیت یا یہ حکم اس وقت دیا گیا تھا جب ابھی شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ چنانچہ ایک دعوت میں شراب نوشی کے بعد جب نماز کے لیے لوگ کھڑے ہوئے تو نشے میں قرآن کے الفاظ بھی امام صاحب غلط پڑھ گئے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے آپ جامع ترمذی حدیث نمبر 3026۔ اس آیت کی تفسیر کے لیے آپ دیکھیں جامع ترمذی حدیث نمبر 3026، جس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ کون سی آیت؟ یہی جو میں نے ابھی پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری، یعنی جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نشے کی حالت میں نماز مت پڑھا کرو۔ گویا اس وقت صرف نماز کے وقت کے قریب شراب نوشی سے منع کیا گیا تھا، بلکہ ممانعت اور حرمت کا حکم اس کے بعد نازل ہوا تھا۔ یہ شراب کے بابت دوسرا حکم ہے جو مشروط ہے، اور آگے کہ یہ ناپاکی کی حالت میں بھی نماز مت پڑھو کیونکہ نماز کے لیے طہارت ضروری ہے۔ اس کا مطلب اور یہ بھی ہے کہ مسافر، ابھی آپ نے میں بتایا آپ کو کہ مسافر یعنی کہ سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو، اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ مل لو، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ مسافر کی حالت میں اگر پانی نہ ملے تو جنابت کی حالت میں ہی نماز پڑھ لو، یہ نہیں ہے، بلکہ جمہور علماء کے نزدیک اس کا مفہوم یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں تم مسجد کے اندر مت بیٹھو، البتہ مسجد کے اندر سے گزرنے کی ضرورت پڑے تو گزر سکتے ہو۔ بعض صحابہ کے مکان اس طرح تھے کہ ہر صورت میں مسجد نبوی کے اندر سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ یہ رخصت انہی کے پیش نظر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، اسی کے وجہ اگر یہ تھی ابن کثیر کے مطابق یہ رخصت اسی وقت دیا گیا تھا کہ جب تم حالت میں سفر میں ہو تو کوئی بات نہیں، اسی لیے دی گئی تھی۔
اور بیمار کے بارے میں ہے کہ بیمار سے مراد وہ بیمار جیسے وضو کرنے سے نقصان ہوتا ہو اور بیماری میں اضافے کا اندیشہ ہو یا وضو نہ کر سکتا ہو. مسافر عام ہے لمبا سفر کیا ہو یا مختصر، اگر پانی دستیاب نہ ہو، پانی نہ ملے تو تیمم کرنے کی عادت ہے، جیسا کہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ مل لو. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، یعنی اپنے چہرے اور اپنے ہاتھ مل لو. پانی نہ ملے تو اس صورت میں یہ اجازت ہے، تیمم کی عادت ہے. پانی نہ ملنے کی صورت میں اجازت ہے تو مقیم کو بھی حاصل ہے، لیکن بیمار اور مسافر کو چونکہ اس قسم کی ضرورت ہو عام طور پر پیش آتی ہے، اس لیے بطور خاص اس کے لیے یہ اجازت دی گئی ہے. قضاء حاجت سے آنے والا یا بیوی سے مباشرت کرنے والا، ان کو بھی پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ، یاد رکھیے تیمم کا طریقہ کیا ہے. تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ زمین پر ہاتھ مار کر کلائی تک دونوں ہاتھ ایک دوسرے پر پھیر لے، کہنیوں تک ضروری نہیں ہے، اور چہرے پر بھی پھیر لے. ٹھیک ہے. مسند احمد والیوم 4 حدیث نمبر 263. ٹھیک ہے. کہا گیا ہے کہ قال فی التیمم میں ضربۃ لوجہ فالکفین. ٹھیک ہے. یعنی مسند احمد والیوم 4 263. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں ہتھیلیوں اور چہروں کے لیے ایک ہی مرتبہ مارنا ہے. سعیدم طیبم سے مراد ہے پاک مٹی اور زمین کی جنس سے ہر چیز نہیں، جیسا کہ بات سے خیال ہے. حدیث میں اس کی مزید وضاحت کی گئی ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 522 کہ جب ہمیں پانی نہ ملے تو زمین کی مٹی ہمارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے، جبکہ بعض نے سعیدن سے مراد وجہ الارض سے لے کر ریت وغیرہ سے بھی تیمم کو جائز قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے اس کے بارے میں. اور آگے ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل واللہ اعلم باعدائکم وکفی باللہ ولیا وکفی باللہ نصیرا. کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ سے بھٹک جاؤ. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جاننے والا ہے اور اللہ کا دوست ہونا کافی ہے. وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ کا دوست ہونا کافی ہے. یہودیوں کی خواصتوں اور شرارتوں میں ایک یہ بھی تھی کہ ہم نے سنا کے ساتھ کہہ دیتے تھے، یعنی جو آج ہمارا بھی وہی حال ہے، ہم نے سنا، بس تصدیق نہیں کرتے، مطالعہ نہیں کرتے، دیکھتے نہیں، دلیل نہیں دیتے، بس ہم نے سنا ہے. یہ یہودیوں کی خواصتوں اور شرارتوں میں سے ایک یہ بھی تھا کہ ہم نے سنا کے ساتھ کہہ دیتے، لیکن ہم نافرمانی کریں گے یعنی اطاعت نہیں کریں گے. یہ دل میں کہتے ہیں یا اپنے ساتھیوں سے کہتے یا شوخی سے کہتے تھے. ٹھیک، اس کا استقاب کر کے منہ پہ کہتے تھے. اس طرح غیر مسمع تیزی کی بات نہ سنیں، یعنی یہ اس طرح کی بات یہ کرتے تھے کہ ایسی بات کیا جائے جو کہ مقبول نہ ہو، یعنی کہ گھما پھرا کی بات کرنے والی بات ہوتی تھی. تو یہ ساری باتیں خباثت جو ہے یہودیوں کے اندر بھری ہوئی تھی، اور انہی کے بارے میں بیان کی جا رہی ہے. اور اس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ کا دوست ہونا کافی ہے. من الذین حادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیا بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا. یعنی اس کے بارے میں ہے کہ اور اللہ کا مددگار ہونا بس ہے. یعنی بعض یہود کلمات کی ان کی ٹھیک جگہ سے ہیر پھیر کر دیتے تھے، یعنی بات کو گھما پھرا کے بات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے سنا ہے، نافرمانی کی ہے، اور سنے اس کے بغیر تو سنا جائے گا ہی، اور اس طرح کی بات وہ کہتے تھے. اس کے کہنے میں اپنی زبان کو وہ پیچ دیا کرتے تھے اور دین میں تانا دیتے تھے. اگر وہ لوگ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرمانبرداری کی اور آپ سنے اور ہمیں دیکھیں تو ان کے لیے بہت بہتر اور نہایت ہی مناسب تھا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے انہیں لعنت کی. ٹھیک ہے.
वलकिन लअन अल्लाहु बिकुफ्रिहिम फला युमिनून इल्ला कलीला, और अल्लाह ने उनके कुफ्र के वजह कर उन्हें लानत की, बस वो बहुत ही कम ईमान लाते हैं। ठीक है, यानी वो अपने दिल में कहते, अपना साथियों से कहते, शौक़ी में कहते, इस तरह की बातें वो करते रहते थे, यानी कि एक तमस्खुर मजाक वाली बात करते थे। इस तरह की बात, दीन की बातों में ही मजाक उड़ा करते थे, दीन की बातों को मजाक उड़ाते थे। तो आज ये असरात हमारे अंदर भी मौजूद है और हमें अपना अपना मुहासबा करना चाहिए। हमें भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम किन के नक्शा कदम पे चल रहे हैं, और हमें अपने इस्लाह की ज़रूरत है, हमें अपने मुहासबे की ज़रूरत है। अल्लाह हमें अपने मुहासबे करने की तौफ़ीक़ और वक्त अल्लाह हम मुयस्सर फरमाए, आमीन, और हिदायत तौफ़ीक़ भी दे, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना ऊतुल किताब आमिनू बिमा नज़्ज़लना मुसद्दिक़न लिमा मअकुम मिन क़ब्ल अन तत्मिसा वजूहन फनरुद्दुहा अला अदबारिहा औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस सब्त व कान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। ऐ अहले किताब, जो कुछ हमने नाज़िल फरमाया, जो उसकी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, इस पर इससे पहले ईमान लाओ कि हम चेहरे बिगाड़ दें और उन्हें लौटा कर पीठ की तरफ कर दें, या उन पर लानत भेजें जैसे हमने हफ्ते के दिन वालों पर लानत की थी। और अल्लाह का हुक्म वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, और अल्लाह का हुक्म अल्लाह का हुक्म नाफिज होकर रहता है। यानी ऐ ईमान वालों, इसके बारे में तफसीर ये है कि यानी ऐ ईमान लाने वाले बहुत ही कलील है जो पहले गुजर चुका। यहूद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपके हयात में ईमान लाने वालों की तादाद 10 तक भी नहीं पहुंचती थी। यहूद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में ईमान लाने वालों की तादाद 10 तक नहीं पहुंचती थी। बहुत कम बातों पर ईमान लाते हैं, जबकि ईमान नाफे है और सब बातों पर ईमान लाया जाए। यानी अगर अल्लाह ताला चाहे तो तुम्हारे करतूतों की बादाश में ये सज़ा दे सकता है। और अभी जो है ना, अल्लाह ने फरमाया कि चेहरे बिगाड़ दें और उन्हें लौटा कर पीठ की तरफ कर दें या उन पर लानत भेजें, जैसा कि हमने हफ्ते के दिन वालों पर की थी। औ नलअनहुम कमा लअन्ना अस्हाबस सब्त, यानी जैसा कि हमने हफ्ते वाले, जैसा कि, या उन पर लानत भेज जैसा हमने हफ्ते के दिन वालों पर लानत की थी। यानी इसके बारे में इसकी तफसीर आपको मिलेगी सूरह अराफ में, आपकी तफसीर मिलेगी, और जहाँ पर इसके बारे में बयान किया गया पूरा तफसील, यह किस्सा सूरह अराफ में आएगा जो कुछ इशारा पहले गुजर चुका है। यानी अगर तुम में भी ये सरजनिश पाई गई, तुम भी ये बातें किए, तो तुम भी मालूम करार पा सकते हो। अगर हमारे अंदर भी वो हरकतें पाई गई तो हम भी मालूम करार पा सकते हैं। ये हुक्म दिया अल्लाह ने। और कहा यानी जब वो किसी बात का हुक्म दे, यानी अल्लाह ताला जब किसी बात का हुक्म कर दे तो न कोई उसकी मुखालफत करने वाला न कोई इसको रोक सकता है, वो होकर रहता है। वकान अम्रुल्लाहि मफ़ऊला, और अल्लाह का हुक्म नाफिज होकर रहता है जब अल्लाह ताला किसी काम को हुक्म कर दे करने के। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ व मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। यकीनन अल्लाह अपने साथ शरीक किए जाने को नहीं बख्शता, और उसके सिवा जिसे चाहे बख्श देता है, और जो अल्लाह के साथ शरीक मुकर्रर करे उसने बहुत बड़ा गुनाह और बहतान बांधा है। अलम तरा इलल्लज़ीना युज़क्कूना अनफुसहुम बलिल्लाहु युज़क्की मन यशाअ वला युज़लमूना फतीला। उन्जुर कैफ़ यफ्तरून अलल्लाहिल कज़िब वकफ़ा बिही इस्मम मुबीना। क्या आपने उन्हें नहीं देखा जो अपनी पाकीज़गी और सताइश खुद करते हैं, बल्कि अल्लाह जिसे चाहे पाकीज़ा करता है। किसी पर एक धागे के बराबर जुल्म न किया जाएगा। देखो ये लोग अल्लाह पर किस तरह झूठ बांधते हैं। वकफ़ा बिल्लाहि इस्मम मुबीना, देखो ये लोग अल्लाह पर किस तरह
جھوٹ باندھتے ہیں. انظر کیف تکفرون علی اللہ الکذب وکفی بہ اسما مبینا. دیکھو یہ لوگ اللہ پر کس طرح جھوٹ باندھتے ہیں اور یہ حرکت صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے. وکفی بہ اسما مبینا، یہ حرکت صریح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے. یعنی ایسے گناہ جس سے مومن توبہ کیے بغیر ہی مر جائیں. اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے چاہے گا تو بغیر کسی قسم کے سزا دیے معاف کر دے گا، اور بہت سو کو سزا کے بعد بھی، اور بہت سو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر معاف فرما دے گا. لیکن شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا، کیونکہ مشرک پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح کر دیا ہے. اس کو بہت غور سے دھیان دینے کی بات ہے. بالکل واضح بات کہہ دی گئی، یہاں پہ صاف ستھری بات کہہ دی گئی کہ ان اللہ لا یغفر یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یقیناً اللہ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے. اللہ کے ساتھ شریک کرنا، میرا مفہوم کہاں ہے؟ آپ اندازہ سمجھ رہے ہیں. میرا کہنا ہے مقصد کہ آپ سمجھ رہے ہیں آپ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور اللہ اس کو نہیں بخشتا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا. یعنی ایسے گناہ جس سے مومن توبہ کیے بغیر ہی مر جائیں تو اللہ تعالیٰ اگر کسی کے لیے چاہے گا تو بغیر کسی قسم کی سزا دیے معاف کر دے گا. بہت سو کو سزا کے بعد، اور بہت سو کو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر معاف فرما دے گا. لیکن شرک کسی صورت میں معاف نہیں ہوگا، کیونکہ مشرک پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے. دوسرے مقام پر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان الشرک لظلم عظیم. سورہ لقمان. شرک ظلم عظیم ہے. حدیث میں اسے سب سے بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے. اکبر الکبائر الشرک باللہ. جامع ترمذی حدیث نمبر 3020 3020. اور آگے ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ ملا، جو بتوں کا اور باطل معبود کا اعتقاد رکھتے ہیں اور کافروں کے حق میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں میں سے زیادہ راست پر ہیں، زیادہ صحیح راستے پر ہیں. اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس سے اللہ لعنت کر دے ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا. ام لہم نصیب من الملک فإذا لا یؤتون الناس نقیرا. کیا سلطنت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر یہ کسی کو کھجور کی گٹھلی کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما. یا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے. پس ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے، اور بڑی سلطنت بھی عطا فرمائی ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا. پھر ان میں سے بعض نے تو اس کتاب کو مانا اور بعض اس سے رک گئے، اور جہنم کا جلانا کافی ہے. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كلما لذجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان اللہ كان عزيزا حكيما. جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا انہیں ہم یقیناً آگ میں ڈال دیں گے، اور جب ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں بدل دیں گے
تاکہ وہ عذاب چکتے رہیں. یقیناً اللہ غالب اور حکمت والا ہے. ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ غالب اور حکمت والا ہے. یہ جو تفسیر جو بیان کی جا رہی بتائی جا رہی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس آیت میں یہودیوں کا ایک اور فعل پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود یہ جبت یعنی بت، کاہن یا ساحر اور طاغوت چھوٹے معبودوں پر ایمان رکھتے اور کفار مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے. کاہن کے پاس تو ہم بھی آج جاتے ہیں بھائی، یہ بات تو میں بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں، صاف ستھری بات، چاہے بھلی لگے یا بری لگے. کاہن کے پاس، نجومیوں کے پاس ہم بھی جاتے ہیں اپنے مستقبل کا حال جاننے کے لیے. اس سے اندازہ کیجیے کہ ہم کس کے راہ پہ چل رہے ہیں. اس لیے اللہ نے ہمیں کہا کہ یہودیوں پہ کہا گیا کہ اہل کتاب ہونے کے باوجود یہ جبت، بت، کاہن، نجومی، ساحر، طاغوت، جھوٹے معبودوں پر ایمان رکھنے اور کفار مکہ کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں. جبت کے سارے معنی یہی کیے گئے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 390 کہ پرندے اڑ کر، خط کھینچ کر، کنکریاں مار کر، فال گیری کرنا، بدشگون لینا، یہ سب جبت میں آتا ہے، سب جبت میں آتا ہے. کہ ان الابافت والترق والطیر فی الجبت حسن. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 3907 3907 سن ابو داؤد حدیث نمبر 3907 کہ پرندے اڑا کر، خط کھینچ کر یعنی لکیر کھینچ کر، کنکریاں مار کر، فال نکال کر کے، بدشگونی لینا، راستہ بلی بائیں طرف سے راستہ کاٹ دی یا دائیں سے راستہ کاٹ دی، بلی راستہ کاٹ دی، یا کہیں جا رہے پوچھتے ہیں تو کیوں پوچھتے ہیں بھائی، بدشگونی ہو گئی. اس طرح کی چیزیں، یہ ساری چیزیں کیا آتی ہیں؟ یہ سب جبت میں آتی ہے. یہ سب شیطان کا کام ہے اور یہود بھی یہ چیزیں عام تھی. طاغوت کے ایک معنی شیطان کے بھی کیے گئے ہیں. دراصل معبود ان باطل کی پرستش شیطان ہی کی عبادت ہے. اسے شیطان بھی یقیناً طاغوت میں شامل کیا گیا ہے. شیطان بھی یقیناً طاغوت ہی میں شامل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑی حکومت دی تھی کہ یعنی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں. اگر ان میں کچھ حصہ ہوتا تو یہود اپنے اتنے بخیل ہیں کہ لوگوں کو اور بالخصوص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بھی نہ دیتے جس سے کھجور کی گٹھلی کا شگاف، یعنی کھجور کی گٹھلی میں جو بیچ میں خالی جگہ ہوتی ہے نا اس کو شگاف بولتے ہیں، کہ کھجور کی گٹھلی کی شگاف ہی پر ہو جاتا ہے، اتنا بھی نہیں دیتے، یعنی اتنا کنجوس تھے. شگاف کھجور گٹھلی کے بیچ کے پیٹھ پر جو ہوتا ہے اسی کو شگاف کہتے ہیں. اور حسد یا بل کے معنی بھی ہوتا ہے، یعنی کہ بلکہ لوگ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر دوسروں میں آخری نبی کیوں بنایا، یہ اس بات کا بھی حسد کرتے ہیں یہود نصارہ. ٹھیک ہے، یعنی نبوت اللہ کا سب سے بڑا فضل، اللہ جسے چاہے نبوت سے سرفراز کر دے، لیکن وہ اس پر بھی میخیں اور یہ نکالتے ہیں. یعنی بنی اسرائیل کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توریت، یعنی بنی اسرائیل کو جو ابراہیم علیہ السلام کی ذریت اور آل میں سے ہیں، ہم نے نبوت بھی دی اور بڑی سلطنت بادشاہی بھی دی. پھر بھی یہود کہ یہ سارے لوگ ان پر ایمان نہیں لائے، کچھ ایمان لایا، کچھ نے اعراض کیا، کچھ نے انکار کر دیا. مطلب یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ آپ کو نبوت پر ایمان نہیں لائے، کتنے لائے؟ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تقریباً 10 لائے تھے. ٹھیک ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو نبوت پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ کوئی انوکھی بات نہیں. ان کی تو تاریخی نبیوں کی تکذیب ہے سے بھری ہوئی پڑی ہے، حتیٰ کہ اپنی نسل کے نبیوں پر بھی ایمان نہ لائے. بعض نے آمنہ بھی یعنی لائے، کچھ نے نہیں لائے. کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے اور کچھ نے انکار کیا. ان منکرین اور منکر نبوت کا انجام جہنم ہے، اور جب جہنم میں کھال جلا دی جائے گی. یعنی کیا کہ یعنی جہنم میں اہل کتاب کے منکرین ہی نہیں جائیں گے بلکہ دیگر تمام کفار کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے. یعنی جہنم کے عذاب جو ہے یہ جہنم میں صرف اہل کتاب کے منکر انکار کرنے والے نہیں جائیں گے بلکہ دیگر تمام کفار کا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہے. اور اللہ نے کہا نا کہ جہنم میں ڈال دیں گے. ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما. یعنی جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا یقیناً ہم انہیں آگ میں ڈال دیں گے، جب ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم ان کی جگہ دوسری کھال بدل دیں گے اور وہ جہنم کا عذاب چکتے رہیں. یقیناً اللہ غالب حکمت والا. یعنی کہ جہنم کے عذاب کے بارے میں ہے کہ جہنم کے عذاب کی سختی تسلسل کا بیان ہے
صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے منقول ہے، بعض آثار میں بتایا گیا ہے کہ کھالوں کی یہ تبدیلی ان میں سے 20 بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ روح سے کہ جہنمی جہنم میں اتنے فربا یعنی اتنے موٹے ہوں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم انی عذاب القبر وعذاب حشر وعذاب النار، آمین۔ یعنی کہ مسند احمد کی حدیث میں کہ روایت سے ہے کہ جہنمی جہنم میں اتنے فربا اتنے موٹے ہوں گے کہ ان کے کانوں کی لو سے، یعنی کانوں جس میں عورتیں کان میں جو لو میں جو پہنتی ہیں نا وہ کیا بولتے ہیں، بالی اور جو پہنتی ہیں، تو وہ کان کی لو ہے، یعنی کان کی لو، ان کی کانوں کی لو سے پیچھے گردن تک کا فاصلہ 700 سال کے مسافت کے برابر ہوگا۔ ان کی کھال کی موٹائی 70 بالشت اور داڑھ احد پہاڑ کتنی ہوگی، یہ مسند احمد کے مطابق ہے، ٹھیک ہے، مسند احمد کے روایت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ہمیں جہنم سے، جہنم کا عذاب سے، آمین۔ کفار کے مقابلے میں اہل ایمان کے لیے جواب دہ نعمتیں ہیں، ان کا تذکرہ کیا گیا، لیکن وہ اہل ایمان جو ایمان صالحہ کے دولت سے مالا مال ہوں گے، جعل اللہ منہم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہر جگہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے، اعمال صالحہ کا ذکر کر کے واضح کر دیا ہے کہ ان کا آپس میں چوری دامن کا ساتھ ہے، یعنی لازم ملزوم ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اور غیر المقرون کے دوسرے مسلمانوں میں اس نقطے کو سمجھ لیا تھا، چنانچہ ان کی زندگیاں ایمان کے ساتھ، ایمان کے پھل اعمال صالحہ سے مالا مال تھی۔ ان لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اور خیر القرون نے بھی سمجھ لیا تھا اس باتوں کو، اس لیے ان کے زندگیاں جو تھے وہ ایمان کے پھل اور اعمال صالحہ سے مالا مال تھیں، اور اس دور میں بے عملی یا بد عملی کے ساتھ ایمان کا تصور نہیں تھا۔ اس کے برعکس بھی آج ایمان صرف زبانی جمع خرچ کا نام دیا گیا ہے، یعنی اعمال صالحہ سے دعوے اور ایمان کا دامن خالی ہے، ہدانا اللہ تعالی۔ یعنی اس طرح اگر کوئی شخص ایسے عمل کرتا ہے جو اعمال صالحہ کے ذیل میں آتا ہے، جیسے راست بازی، امانت، دیانت، ہمدردی، غمسگاری، اخلاقی خوبیاں، یہ ایمان کی دولت سے، لیکن ایمان کی دولت سے یہ محروم ہیں، ان کے یہ اعمال دنیا میں ان کی شہرت نیک نامی کا ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن مفید بھی ہیں، لیکن آخری لحاظ سے اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی قدر قیمت نہ ہوگی، اس لیے ان کا سرچشمہ ایمان نہیں ہے جو اچھے اعمال کو عند اللہ بارآور بناتا ہے، بلکہ صرف اور صرف دینوی مفادات یا قوی اخلاق و عادات ان کی بنیاد ہونی چاہیے۔ یعنی اعمال صالحہ ایسے اعمال، دیکھیے عمل، ایک بات دھیان میں رکھ لیں کہ عمل صالح کوئی بھی عمل کرنے کے لیے 2 شرطوں کا ہونا لازم ہے۔ پہلی شرط ہے رضا باللہ، یعنی اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ دوسری شرط ہے طریق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کا رسول کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی عمل صالح میں یہ 2 میں سے ایک بھی نہیں پائے گئے، وہ عمل صالح نہیں آتی۔ ہر وہ عمل قابل قبول ہے جس میں یہ 2 چیزیں پائی جائیں۔ پہلا عمل اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرا طریق محمدی، یعنی اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے۔ یہ دونوں چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تبھی وہ عمل صالح ہے، اور اگر ان 2 چیزوں میں سے ایک بھی نہیں پائی گئی، وہ عمل صالح نہیں ہے۔ اس کو ذہن میں رکھ لیں آپ بات کو۔ ہر عمل قابل قبول ہے اگر یہ 2 چیزیں پائی گئی، 2 شرطیں اس میں پائی گئی تو قابل قبول ہے، اور اگر نہیں پائی گئی تو قابل قبول نہیں۔ اور آج کل کا وہی حال ہے کہ زبانی خرچہ ہے، یعنی آج آپ دیکھیں گے ہر شخص ایک مفتی ہونے کا سرٹیفکیٹ رکھتا ہے، فتویٰ دینا ضرور سمجھتا ہے، چاہے اس کے اندر، چاہے وہ ایمان کے بارے میں، دین کے بارے میں، حدیث کے بارے میں جانتا نہ جانتا ہو، لیکن وہ اپنے فتویٰ ضرور دے گا، وہ آپ کو اپنا مشورہ، مفید مشورہ ضرور دے گا۔ اس لیے بار بار اس بات کی تاکید کی گئی کہ دلیل پر بات کریں، اور دلیل کب آتی ہے؟ جب آپ مطالعے کی عادت ڈالیں گے، آپ مطالعے کی عادت ڈالیں، کوئی بھی چیز سنی سنائی بات پہ یقین نہیں، جس سے یہود و نصارہ کی بات تھی، ہم نے سنا ہے، اس کو چھوڑ دیں اور مطالعے کی بات ڈالیں، اور اوتھینٹک صحیح حدیثوں کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں، اس کے صحیح تفسیر بیان کرنے والے ہیں ان کا مطالعہ کریں، اور ان کو دیکھیں، ان کو اپنے عمل زندگی میں لائیں، تبھی آپ مکمل ہو سکتے ہیں۔ یعنی دلالت پر دلیل تبھی آ سکتی جب آپ مکمل
مطالعہ پر آئیں گے. آپ مطالعہ کریں، اسٹڈی کی عادت ڈالیں، اس کو دیکھیں، تصدیق کریں، تب کسی بات کو عمل بنائیں. بنا تصدیق کے سنی سنائی بات پر عمل نہ کریں. یعنی جہنم میں اہل کتاب کے مفکرین کے علاوہ تمام کفار کا ٹھکانہ بھی جہنم ہوگا. اور جنت جو ہے نا، جنت جو ہے بہت گھنی گہری عمدہ پاکیزہ چھاؤں، جس کا ترجمہ ہے کہ پوری راحت سے تعبیر. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار 100 سال میں بھی اسے طے نہیں کر سکے گا. یہ شجرۃ الخلد ہے. مسند احمد 455، صحیح بخاری حدیث نمبر 3251. یعنی جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ ایک سوار 100 سال میں بھی اسے طے نہیں کر پائے گا، اور اس کو بولتے ہیں شجرۃ الخلد کہتے ہیں. مسند احمد 455، صحیح بخاری 3251. یعنی مسند احمد 455، صحیح بخاری 3251. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لهم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ذلیلا ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الى اہلها وإذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا. جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے، ہم ان قریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی اور ہم انہیں گھنی چھاؤں اور پوری راحت میں لے جائیں گے. یقیناً اللہ تمہیں تاکید حکم دیتا ہے امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا دو. جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے جس کی نصیحت تمہیں اللہ کر رہا ہے. ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا. بے شک اللہ سنتا اور دیکھتا بھی ہے. یعنی اب جنت کے بارے میں بیان کیا، بتایا گیا کہ آپ کو جنت میں ایک ایسا درخت ہے شجرۃ الخلد کے بارے میں بتایا گیا کہ ایک سوار 100 سال میں اسے طے نہیں کر پائے گا. یا ایھا الذین يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اے ایمان والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول کی، اور اپنے میں سے اختیار والوں کے، اپنے میں سے اختیار کی. پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹاؤ یقیناً اللہ کی طرف اور رسول کی طرف، اور اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت دن پر ایمان ہے تو یہ بہت ہی بہتر ہے. وحسن تعویلا، یہ بہت بہتر ہے. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا کہ شیطان کا انکار کریں. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر انہیں دور ڈال دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. ان سے جب بھی کہا جائے کہ اللہ کے نازل کردہ کلام کی اور رسول کی طرف لوٹ آؤ تو آپ دیکھ لیں یہ منافق آپ سے منہ پھیر کر رک جاتے ہیں.
فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يُحَلِّفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. پھر کیا بات ہے جب ان پر ان کے کرتوت کے باعث کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو پھر یہ آپ کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا ہے اور میرے ملاپ کا ہی تھا. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. یہ وہ لوگ ہیں ان کے دلوں کا بھید اللہ پر بخوبی روشن ہے، اللہ جانتا ہے. آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے، اور اگر وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً وہ لوگ اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے. لوجد اللہ تواب الرحیمہ، یقیناً وہ لوگ اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے ہیں. یعنی یہ آپ کے بارے میں یہ ہے کہ جب اپنے کرتوت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے نا، اس کے بارے میں کہا گیا ہے. یہاں پہ ہے ایک بات ہے کہ ابھی ہم نے تذکرہ کر جنت کے بارے میں کہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس پر ایک سوار 100 سال تک اس پہ سوار کرے گا تو نہیں پہنچ پائے گا، اور اسے شجرۃ الخلد کہتے ہیں اسے. اور اکثر مفسرین نزدیک یہاں پہ جو ایک آیت تھی کہ ان اللہ یامرکم ان تودوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس تحكموا بالعدل ان اللہ کان العلم یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا. یقیناً انہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں انہیں پہنچا دو، اور جب لوگوں کا فیصلہ کرو تو عدل انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً وہ بہتر چیز ہے. ان کی نصیحت اللہ کر رہا ہے. یعنی اکثر مفسرین کے نزدیک حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ شان میں جو خاندانی طور پر خانہ کعبہ کے دربان تھے، عثمان بن طلحہ، ان کے فتح مکہ ہونے کے بعد جب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں تشریف لائے، طواف وغیرہ کے بعد آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی جو صلح حدیبیہ سے کے موقع مسلمان ہو چکے تھے طلب فرمایا، انہیں خانہ کعبہ کی چابیاں دی اور فرمایا تمہاری چابیاں ہیں، آج کا دن وفا اور نیکی کا دن ہے. ابن کثیر کے مطابق آیت کا مطلب یہ آیت کا سبب نزول کا اثر یہ خاص ہے. اسی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حکم عام ہے کہ اس کے مخاطب عوام اور حکام دونوں ہیں، یعنی دونوں کو تاکید ہے کہ امانتیں انہیں پہنچا دو جو امانتوں کے اہل ہیں. ان میں سے ایک تو وہ امانتیں شامل ہیں جو کسی نہ کسی کے پاس رکھوائی گئی ہیں، ان میں خیانت نہ کی جائے بلکہ بحفاظت عند اللہ لوٹا دی جائیں. دوسرے عہدے اور مناسب اہل لوگوں کو دیے جائیں، محض سیاسی بنیاد پر یا نسلی یا وطنی بنیاد پرستی یا قرابتداری یا خاندان کی بنیاد پر یا کوٹا سسٹم کی بنیاد پر منصب کا اختیار نہ دیا جائے. اس آیت کا مطلب یہی ہے. اس کے علاوہ حکام کو بطور خاص عدل انصاف کا حکم دیا گیا. ایک حدیث میں آتا ہے حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حاکم جب تک ظلم نہ کرے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. جب وہ ظلم کا ارتکاب یعنی ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ اسے اس کے اپنے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2312، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2312. یعنی جب تک حاکم عدل انصاف کرتا ہے
تو اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. جب حاکم عدل انصاف کرنا چھوڑ دیتا ہے یعنی ظلم کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. یہ ہے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2312. یعنی امانتیں اہل لوگوں کے صبر کرنا اور عدل انصاف مہیا کرنا. اول الامر سے مطلب ہے اپنے میں سے اختیار والے مراد بعض کے نزدیک عمرا حکام اور بعض کے نزدیک علماء فقہاء ہیں. مفہوم کے اعتبار سے دونوں ہی مراد ہو سکتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اہل اطاعت تو اللہ ہی کی ہے کیونکہ الا لہ الخلق والامر سورہ اعراف 54. یعنی خبردار مخلوق بھی اسی کی ہے، حکم بھی اسی کا ہے. ان الحکم الا اللہ سورہ یوسف، حکم صرف اللہ ہی کا ہے. یعنی لیکن چونکہ رسول خاص منشاء الہی کے ہی مظہر ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ رسول کے حکم کو بھی مستقل طور پہ واجب الاطاعت قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول کے حکم کو بھی مستقل طور پر واجب الاطاعت قرار دیا ہے اور فرمایا کہ رسول کے اطاعت اصل اللہ کے اطاعت ہے. اس سے پہلے کی تفسیر میں آپ کو بیان کیا تھا، یاد ہوگا آپ کو، اتباع اور تقلید کے بارے میں، جس سے میں نے بتائی تھی کہ اتباع کیسی ہوتی، اتباع کیا ہوتی، اتباع کیسی کرنی چاہیے، تقلید کیا ہوتی، مقلد کیا ہوتی. میں نے بتایا تھا آپ کو اس کے بارے میں پچھلی تفسیر میں، اس کے بارے میں تذکرہ آ چکا تھا. یہاں اس کے بارے میں آئے گا، اسی کے بارے میں یہاں بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اتباع جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث میں بھی اس طرح دین کا اخذ ہے. قرآن کریم میں بھی اس طرح کہا گیا ہے کہ یعنی وہ یا تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا نفاذ کرتے ہیں اور امت کے اجتماع مصالح کا انتظام نگہداشت کرتے ہیں. جس سے معلوم ہے کہ عمرا حکام کی اطاعت اگرچہ ضروری ہے لیکن وہ علی الاطلاق نہیں بلکہ بالتبع ہے اور اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے. اس لیے اطیع اللہ کے بعد اطیع الرسول کہا گیا کیونکہ یہ دونوں ہی اطاعتیں مستقل طور پر واجب ہیں. لیکن اطیع اول الامر کی بھی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ اول الامر کی اطاعت مستقل نہیں. حدیث میں کہا گیا ہے، حدیث ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1840، صحیح بخاری حدیث نمبر 7145، صحیح مسلم حدیث نمبر 1840 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 7145. یعنی اللہ کے معصیت میں اطاعت نہیں، اطاعت صرف معروف ہے. امام کی سمع اطاعت لازم ہے جب تک یہ معصیت نہ ہو. یہی حال علماء فقہا کا بھی ہے اگرچہ اولو الامر میں شامل ہوں. یعنی ان کے اطاعت اس لیے کرنی ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام فرمودات بیان کرتے ہیں، اس کے دین کی طرف ارشادات، ہدایت، رہنمائی کا کلام کرتے ہیں. اس سے معلوم ہے کہ علماء فقہا بھی دینی امور و معاملات میں حکام کی طرح یقیناً اتباع کرنے کے لیے ہیں، لیکن ان کی اطاعت بھی صرف اس وقت تک کی جائے گی جب تک کہ وہ عوام کو صرف اللہ اور اس رسول کی بات بتلائیں. اگر وہ اس سے انحراف کریں گے تو عوام کے لیے ان کی اطاعت بھی ضرور نہیں بلکہ انحراف کی صورت میں جانتے بوجھتے ان کی اطاعت کرنا سخت معصیت و گناہ ہے. اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد قرآن کریم، رسول سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یعنی یہ تنازعات ختم ہونے کے لیے ایک بہترین اصول بتایا گیا ہے کہ اس اصول سے بتایا گیا کہ تیسرے شخصیت کی اطاعت واجب نہیں. جس سے اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ رسول اتباع کرنا یہ واجب ہے، دونوں کے ساتھ لازم ملزوم کیے گئے ہیں کیونکہ نبی وہی حکم دیتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے. جس نے رسول کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی. اور اسی انکار صرف وہ لوگ کرتے ہیں، صرف شیطان اس کا انکار کرتے ہیں. شیطان تو چاہتا ہے کہ آپ کو بہکا دیا جائے، دور ڈال دیا جائے. اور ابھی اس کے بعد ایک آیت اور آئی آیت اس سے پہلے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا. ہم لوگ آگے چلیں گے. اس سے پہلے ایک آیت اور آئی تھی کہ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. یقیناً اللہ پر اور قیامت دن پر ایمان ہے، یہ بہت ہی بہتر ہے اور باعتبار انجام کے بھی بہت اچھا ہے. اور آگے ہے کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعَمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضِلَالًا بَعِيدًا. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے اتارا گیا اس پر ان کا ایمان ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا
کہ شیطان کا انکار کریں. شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں بہکا کر دور ڈال دے. یہ آیت کے بارے میں ہے کہ جو لوگ اپنے فیصلے قرآن و حدیث کے مطابق نہیں کرنا چاہتے بلکہ اپنا فیصلہ عدالت میں لے جانے کے بجائے سرداران یہود اور سرداران قریش کی طرف لے جانا چاہتے تھے، ان کے بارے میں حکم عام ہے جس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہیں، اپنے فیصلوں کے لیے ان دونوں کو چھوڑ کر، قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے اس طرف جاتے ہیں، دوسری طرف جاتے ہیں. یہ بھی انہی میں سے شامل، ان کے برابر ہی آتے، جس سے یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، احکام اللہ کو چھوڑ کر کے سرداران کی طرف جاتے تھے، اور مکہ کے لوگ قریش کے سردار کے پاس جاتے تھے. تو اس طرح سے آج بھی وہی حال ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے ہم غیر اللہ کی طرف جا کر کے فیصلے کراتے ہیں. تو اس کے بارے میں حکم، اسی لیے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جب تمہیں اللہ اور رسول کی طرف بلا دیا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے تو وہ کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تعالوا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يُحَلِّفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا. پھر کیا بات ہے جب ان سے ان کے کرتوت کے بعد کوئی مصیبت آ پاتی ہے تو پھر یہ ان کے پاس آ کر اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا اور میرے ملاپ کا تھا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا بھید اللہ بخوبی روشن ہے. آپ ان سے چشم پوشی کیجیے، انہیں نصیحت کرتے رہیے اور انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو. ہم نے وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذا ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. کہ ہم نے ہر رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی فرمانبرداری کی جائے. اگر وہ لوگ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا تیرے پاس آ جاتے تو اللہ سے استغفار کرتے اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو یقیناً وہ اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے. ٹھیک ہے، یہ ہے اس کے بارے میں کہ جب وہ اپنے کرتوت کی بنیاد پر عطاب الہی کا شکار ہو کر مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں تو پھر آ کر کہتے ہیں یا کسی دوسری جگہ جانے سے مقصد یہ نہیں تھا بلکہ وہاں کہ جب اپنے کرتوت کی بنیاد پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو پھر وہ آ کے قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس، جبکہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حال بخوبی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ اے نبی آپ ان سے چشم پوشی کیجیے اور نصیحت کرتے رہیے. اس لیے ان کے بارے میں کہا گیا کہ جب اپنے اس کرتوت کی وجہ سے عذاب الہی کا شکار ہو کر مصیبتیں پھنستے ہیں تو پھر آ کر کہتے ہیں یا کسی دوسری جگہ جانے سے مقصد یہ نہیں تھا کہ وہاں سے ہم نے فیصلہ کروائیں، آپ سب سے زیادہ ہمیں وہاں انصاف ملے گا، بلکہ مقصد صلح اور ملاپ کرانا تھا. اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگرچہ ہم ان کے دلوں کا تمام بھیدوں سے واقف ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جس پر ہم انہیں جزا دیں گے، لیکن اے پیغمبر آپ ان کے ظاہر کو سامنے رکھتے ہوئے درگزر فرمائیے اور واضح نصیحت اور قول بلیغ کے ذریعے ان کے اندر کی اصلاح کی کوشش جاری رکھیے، جس سے معلوم ہوا کہ دشمنوں کی سازش کو عفو درگزر، معاف کرنا، وعد نصیحت اور اللہ کے قول اور حکایات صحابہ کے ذریعے سے بھی ناکام بنانے کی کوشش کی جانی چاہیے. اس بارے میں حکم دیا گیا. اور استغفار مغفرت کے لیے کہ بارگاہ الہی میں تب استغفار ضروری اور کافی ہے، لیکن یہاں ان کا کہا گیا اے پیغمبر تمہارے پاس آتے اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے تو بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتا. یہ اس کے لیے ہے چونکہ انہوں نے مطلب کہ جھگڑوں کے فیصلے کے لیے دوسروں کی طرف رجوع کر کے آپ وسلم کا مطلب کہ انکار کیا. اس کے باوجود بھی وہ اگر آتے اور استغفار کرتے اور نبی بھی اس کے لیے استغفار کرتے تو اللہ تعالیٰ کو وہ کیا پاتے کہ لوجد اللہ تواب الرحیمہ، یقیناً وہ اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے. یہ ہے اس کے بارے میں کہ
بعض لوگ جانتے ہیں، بعض لوگ اس میں بہت سے غلو بھی کرتے ہیں، بہت سی باتیں کرتے ہیں۔ اس میں ایک بات میں آپ کو اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے روضے کے پر، یعنی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی روضہ نبوی پر استغفار کرنے کے لیے حاضری ایسے ہی ہے جیسے آپ کی زندگی میں تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ایسے گمراہانہ تفسیر سے محفوظ رکھے۔ یہ چیزیں اللہ کے رسول زندگی میں سے تھی، زندگی میں سے تھی، ان کے گزرنے کے بعد نہیں تھی یہ باتیں۔ لیکن آج یہ لوگ بہت سے لوگ مانتے ہیں کہ ان کے روضے پر بھی جا کے استغفار کر سکتے ہیں، یعنی وہاں سے مغفرت کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا غلو ہے، اور یہ عمل جو ہے کیا بولتے تو قبیح عمل ہے۔ انا للہ و انا الیہ، یہ گمراہانہ تفسیر سے مطلب کہ گمراہ والی بات ہے، جو اس طرح کے لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے روضے پر بھی استغفار کیے جانے کے لیے حاضری ایسی ہے جیسے آپ کی زندگی میں حاضری تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ صرف آپ کی زندگی میں تھی، آپ کے گزرنے کے بعد یہ بات نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ روضے پر حاضری دینا مطلب آپ کی زندگی میں حاضری دینا، آپ کے سامنے حاضری دینا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ صرف آپ کی زندگی میں تھی اور اس کے بعد کی نہیں ہے۔ یہ گمراہ مطلب کہ تصور ہے لوگوں کے ذہن میں۔ اللہ ہمیں ایسے گمراہانہ تصور سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ یہ سو قسم ہے، سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، وہ ایماندار نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس سے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيطًا۔ اور اگر ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنی جانوں کو قتل کر ڈالو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو اسے ان میں سے بہت کم ہی لوگ بجا لاتے، اگر وہ وہی کریں جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یقیناً ہی ان کے لیے بہتر، بہت زیادہ مضبوطی والا ہے۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيطًا، بہت ہی زیادہ مضبوطی والا ہے۔ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور تب تو انہیں ہم اپنے پاس سے بڑا ثواب دیں گے۔ اور اس آیت کے بارے میں ہے کہ شان میں ہے کہ ایک یہودی اور مسلمان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جو بارگاہ رسالت میں سے فیصلے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سے فیصلہ کروانے کے لیے گئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی جس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمان کا سر قلم کر دیا تھا۔ سند یہ واقعہ صحیح نہیں، جیسا کہ ابن کثیر نے بھی وضاحت کی ہے۔ صحیح واقعہ یہ ہے جو اس آیت کے نزول کا سبب ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے، اور ایک آدمی کا کھیت سیراب کرنے والے یعنی کہ نالے کے پانی پہ جھگڑا ہو گیا، معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا، تو آپ نے صورتحال کا جائزہ لے کر جو فیصلہ دیا تو وہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں تھا، جس پر دوسرے آدمی نے کہا آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا کہ وہ آپ کا پھوپھی داد ہے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4585، 4585۔ آیت کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات یا فیصلے سے اختلاف تو کجا، دل میں کمی یعنی بھی محسوس کرنا ایمان لانے والے کو مناسب۔ جو لوگ ایسا سوچے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فیصلہ نہیں دیا، اور یہ بات دل میں اگر ہلکی سی کھٹک ہے تو اس کا مطلب وہ ایمان والا نہیں ہے، ایمان کے لیے منافی ہے۔ اس آیت میں بھی منکرین حدیث کے لیے ہے، یعنی دیگر افراد کے لیے بھی ہے، لمحہ فکر ہے جو قول امام کے مقابلے میں حدیث صحیح ہے کہ کھلے لفظوں میں اسے ماننے سے انکار کر دینے سے مطلب ہے کہ چھپ کے اپنے دل میں کجی محسوس کر رہے ہیں، یعنی آمنا و صدقنا بالکل پوری طرح سے مکمل طور سے ایمان لانا ہے، ذرا سا بھی دلوں میں کجی یا کوئی خیال نہیں ہونا چاہیے، یہ ہے ایمان لانا، اللہ اس کے رسول پہ یہ ایمان لانا ہے۔
یعنی کہ اور اس کے آگے آیت میں کہ نافرمان یعنی نافرمان قسم کے لوگوں کی جبلت کے بارے میں اگر کہا جا رہا ہے کہ اگر انہیں حکم دیا جاتا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیا جائے یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو جب یہ آسان باتوں پر عمل نہیں کر سکتے تو یہ اس پر عمل کس سے کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ان کے بعد فرمایا ہے جو یقیناً واقعات کے مطابق ہے. مطلب یہ ہے کہ سخت حکموں پر عمل تو یقیناً مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت ہی شفیق و مہربان ہے، اس کے احکامات بھی آسان ہیں. اس لیے اگر وہ ان حکموں پر چلیں جس کی ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور ثابت قدمی کا باعث بنے گا. یقیناً کیونکہ ایمان اطاعت ہے، ایمان اطاعت سے بڑھتا ہے اور معصیت سے کم ہو جاتا ہے. دیکھیے ایمان کو یاد رکھیے، ایمان جو ہے اطاعت سے بڑھتا ہے اور انحراف کرنے سے یعنی معصیت سے گناہ کرنے سے کم ہو جاتا ہے. نیکی سے نیکی کا راستہ کھلتا ہے اور بدی سے بدی کا راستہ کھلتا ہے. یعنی جس کا راستہ کشادہ اور آسان ہوتا ہے، یہ اللہ کا راستہ کشادہ اور آسان ہے. اس لیے کہا گیا کہ خوشی سے قبول کر لیں. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور یقیناً انہیں راہ دکھا دیں. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اور جو بھی اللہ کے رسول کی فرما برداری کرے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، جیسے نبی، صدیق، شہید اور نیک لوگ اور بہترین رفیق. ذلك فضل من اللہ وکفى باللہ عظیما. یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور وہ کافی ہے اور اللہ جاننے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جميعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا. اے مسلمانوں، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ بند کر کوچ کر جاؤ، سب کے سامنے اکٹھے ہو نکل کھڑو. یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پس پیش کرتے ہیں. پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پر فضل کیا، اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ نہیں تھا، ان کے ساتھ نہیں گیا تھا. اور اگر تمہیں اللہ کا فضل مل جائے تو اس طرح گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی تھی. یہ ہے مطلب کچھ لوگ اب جیسے کوئی باتیں ہو جاتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بات ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ اگر ایسا نہیں ہوتا، اگر ویسا ہوتا، اگر یہ اگر مگر والی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ آیت میں ہے کہ نافرمان قسم کے لوگ کی جبلت کی اشارہ کیا گیا تھا کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ. تو جب یہ آسان باتوں پر عمل نہیں کر سکے تو اس پر عمل کس سے کر سکتے؟ یہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے مطابق ان کی بابت فرما دیا. یقیناً یہ واقعات کے مطابق ہے، مطلب کہ سخت حکموں پر تو عمل یقیناً مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت شفیق مہربان ہے. اور اللہ رسول کے اطاعت کا مطلب ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو بھی اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرے ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، جیسے نبی، صدیق، شہید اور نیک لوگ، یہ بہترین رفیق ہیں. یعنی اللہ رسول کے اطاعت کا صلہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6168، صحیح بخاری حدیث نمبر 6168، صحیح مسلم حدیث نمبر 2640 یعنی 2640 کہ آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کو محبت ہوگی. یہ حدیث کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، المرء مع من احب، صحیح بخاری حدیث نمبر 6168. یعنی وہ آدمی قیامت دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے. تو ہمیں کس سے محبت کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ سے محبت کرنا چاہیے. تو ہم کس کے ساتھ ہوں گے؟ جب ہم اللہ کے رسول سے محبت کریں گے تو کس کے ساتھ ہوں گے؟ اللہ اور رسول کے ساتھ ہوں گے. اس لیے کہا گیا کہ جس کے ساتھ جس کی محبت ہوگی اللہ قیامت دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا. یعنی آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جن سے ان کی محبت ہوگی. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جتنی خوشی فرمان رسول سن کر ہوئی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی
کیونکہ وہ جنت میں بھی اللہ کے رسول کی رفاقت پسند کرتے تھے. دیکھیے ابھی میں نے وہی بات میں نے کی، جس کے حدیث کیا بتاتی ہے، کہتی ہے کہ جس سے محبت ہوگی وہ اسی کے ساتھ ہوگا قیامت دن. جب یہ بات آئی کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَأَحْسَنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا وَأَحْسَنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یعنی جو بھی اللہ کی رسول کی فرمانبرداری کرے ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، جیسے نبی اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ بہترین رفیق ہیں. اور حدیث بھی بخاری کا حدیث کیا ہے کہ والامر مع من احبہ، یعنی صحیح بخاری حدیث نمبر 6168 6168، صحیح مسلم حدیث نمبر 2640 2640. یعنی آدمی انہی کے ساتھ ہوگا جس سے ان کی محبت ہوگی. جب یہ بات آئی تھی، جب یہ آیت آئی تھی تو صحابہ سن کے بہت خوش ہوئے تھے، کیونکہ آپ صحابہ کرام رضوان اجمعین بھی جنت میں بھی اللہ کا رسول رفاقت چاہتے ہیں. جتنی خوشی اس فرمان کو سن کر ہوئی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ جنت میں بھی اللہ کا رسول کی رفاقت پسند کرتے تھے. ان کی شان نزول کی روایت میں کہا گیا کہ بعض صحابہ کرام رضوان اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت سے یہ عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا اور ہمیں اپنے فروتر مقام ملے گا. یوں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحبت رفاقت دیدار سے محروم رہیں گے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت اتار کر ان کی تسلی کا سامان کر دیا. ابن کثیر مطابق یعنی بعض صحابہ کرام نے بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں رفاقت کی درخواست کی تھی، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے نفلی نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے. یاد رکھیے گا، اگر اللہ کے رسول کی رفاقت چاہیے تو کثرت سے نفلی نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے. فعنی علی نفسک والکثیر سجود، یہ ہے فعنی علی نفسک، یعنی کہ اللہ کے رسول کی رفاقت چاہتے ہو تو بکثرت السجود. صحیح مسلم حدیث نمبر 489 489 اور 226. پس تم کثرت سے سجود کے ساتھ میری مدد کرو. ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ جامع ترمذی حدیث نمبر 1209 1209 کہ راست باز، امانت دار، تاجر، انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوں گے. صدیقیت کمال ایمان و کمال اطاعت کا نام ہے. نبوت کے بعد ان کا مقام ہے. امت محمدیہ میں اس مقام میں حضرت بکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ممتاز ہیں، اور اسی لیے بالاتفاق غیر انبیاء بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل ہیں. صالح وہ ہیں جو اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کا کامل طور پر ادا کرتے ہیں اور ان میں کوتاہی نہ کرتے ہیں. ذالک فضل اللہ من یؤتی اللہ وکفی باللہ عظیما. وقت بھی بہت مختصر ہوتا جا رہا ہے، وقت بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. میرے خیال سے یہاں پہ مکمل کر دینا چاہیے انشاءاللہ. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علیکم. الحمدللہ آج سورہ نساء کی آیت نمبر 70 تک مکمل ہو چکی ہے. ہم لوگ رکوع نمبر 6 تک پہنچ چکے ہیں اور یہ سورہ نساء کا تیسرا پارٹ ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صالح نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، احکام شریعت کے مطابق سنت نبویہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم فرما دے تاکہ اللہ کی بات ہم پر اثر کر جائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق میسر فرمائے کہ اللہ کے رسول کے مطابق، ان کی زندگی کے مطابق اپنے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سنے زیادہ عمل کرنا توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.